بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام روز ہے اینڈ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت گزارنا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اور ہر لمحہ ہمیں کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنا چاہیے۔ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے دل کو خوشی ملے اور ہماری روح کو خوشی ملے۔ لوگوں سے توقعات نہیں لگانی چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف خدا کی ذات سے توقع لگائیں۔ بے شک وہی ہمارے لیے بیسٹ پلانر ہے اور اس نے ہمارے لیے ضرور اچھا رکھا ہوا ہے۔ ہمیں لوگوں سے اگر ہم توقع لگائیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی پریشانی رہے گی اور کوئی بھی ہماری جو ہے توقع کو پورا نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہمیں پریشان ہی کرے گا۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ ہم جب بھی کوئی الفاظ استعمال کریں تو ہمیں اپنے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے 3 دفعہ ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے الفاظ ہی ہیں جو ہماری عکاسی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم جو لفظ استعمال کرنے جا رہے ہیں اس سے کسی کی زندگی کو فائدہ ہو۔ ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ بیڈ الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ کسی کو کوئی کچھ دکھ نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کی زندگی پہ کوئی حرف نہ آئے۔ ہمیں ہمارے الفاظ سے لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ کوئی ایسا لفظ ہم یوز نہ کریں کہ بعد میں ہمیں اس کا پچھتاوا ہو، اور ہمیں تمام وہ اچھے کام کرنے چاہیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس میں رہ کے اپنے دل کو خوشی دیں، اپنی روح کو خوشی دیں۔ اس کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے اچھے کام کر سکتے ہیں، جیسے آپ اپنی زندگی کو ایک روٹین کے تحت گزاریں، آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو 24 گھنٹے ہمیں دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ ہم اس کو اچھے سے یوز کریں۔ اس پہ ہمیں اپنی نیند کے لیے اپنا ٹائم فکس کرنا چاہیے، ہمیں اپنے جاگنے کا ٹائم ہمارا فکس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے واک کے لیے ٹائم فکس کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ڈائٹ کے لیے ٹائم فکس کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن کے تحت گزارنا چاہیے، اور ہمیں چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنے چاہیے جس سے ہماری روح خوش ہو جائے۔ جیسے کہ اگر ہم صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کروڑہا مخلوقات ایسی ہیں جن کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی جن کے لیے کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ہم پرندوں کے لیے ان کو اپنے دل کی خوشی کے لیے ان کو تھوڑا دانہ ڈال دیں۔ ان کے لیے اگر ہمارے گھر میں روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، جو ایکسٹرا روٹیاں بچی ہیں، ہم ان کے پیسز بنا کے ان کے لیے ایک دیوار پہ رکھ دیں یا چھت پہ رکھ دیں، اور اس کے ساتھ ایک پانی کا برتن رکھ دیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، لیکن یہ کرنے سے ہمارے دل کو کتنی خوشی ملے گی اور کتنے پرندوں کا رزق ملے گا، اور وہ ہمارے لیے کتنی ہی دعائیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کر دے۔ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے ہیں، ہمیں ہمیشہ اچھائی کی طرف جانا ہے۔ ہمیں یہ صرف ہمارے دماغ کا فطور ہوتا ہے، ہمارا دماغ ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، یہ ہمارا ٹرائل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کر رہا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے اس ٹیسٹ میں کیا کر رہا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ ایک عارضی زندگی ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے، تو ہمیں اس عارضی زندگی میں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے۔ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک کی بات کو سننا چاہیے، ہر ایک کے غم کو سننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اگر ہمارے پاس آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اس کو دیکھ کے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو اپنے پاس بٹھا کے اس کا غم اس سے پوچھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم اگر اچھے الفاظ یوز کریں تو اس کو ہمارے الفاظ سے تسلی مل جائے، اور کیا پتہ اس کی ہمیں کتنی دعائیں لگ جائیں۔ تو ہمارے آس پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو کوئی نہیں سننے کو تیار، جن کو کوئی بھی اپنا ٹائم نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی ایک نعمت دی ہے اور یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، اس میں ہم اچھے اچھے کام کریں، ہم اچھے لوگوں کو اچھے مشورے دیں، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہمیں دی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بیچارے ان کو اس کے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور اگر وہ ہمارے پاس آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے در پہ بھیجا ہے، تو ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بندے کو اپنے پاس بٹھا کے اس کی بات کو سن لینا چاہیے، اور اس کو جو ہے اس کے غم میں برابر شریک ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز اتنی مخلوق میں سے کچھ ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ کیا کام کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ ایک لائف جو ہماری یہ انپریڈکٹیبل لائف ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں ہمبل رہنا چاہیے، ہمیں پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کو اپنا چیزوں پہ اپنا حق نہیں سمجھ لینا چاہیے، ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں اس میں سے ہمیں شیئرنگ کرنی چاہیے، اور یہ کہ ہمیں جتنی خوشی کسی کو دے کے ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل ہمیں دے گا، کیونکہ یہ اس کا ہم سے وعدہ ہے کہ جس نے انسانیت کے لیے کوئی بھی اچھا کام کیا، میں اس کے لیے ہمیشہ اچھے راہیں نکالوں گا۔ ہمارا دماغ جو ہے یہ ہمیں ایک خوف کی طرف لے جاتا ہے، کچھ چھوٹا سا واقعہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا پتہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہونا، لیکن بلیو می یہ جو ہے خوشی اور غم یہ زندگی میں چلتے رہتے ہیں، یہ دونوں زندگی کے حصے ہیں اور زندگی کے چیلنجز ہیں۔ کچھ ٹائم کے لیے خوشی ہوگی اور اگلے لمحے کے لیے غم ہوگا، تو یہ زندگی جو ہے خوشی اور غم دونوں کے ساتھ ساتھ ہے، صرف یہاں پہ ایک چیز نہیں ہے کہ آپ کو خوشی مل جائے اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا مطلب یہ خوشی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنی ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ خوشی عارضی ہے اور یہ کچھ ٹائم میں ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد غم آ جاتے ہیں، اور پھر وہ غم بھی پرماننٹ نہیں رہتے، کچھ ٹائم بعد غم ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ زندگی نام ہی اسی کا ہے، زندگی نام ہی اتار چڑھاؤ کا ہے، اور جس طرح سے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ نے ٹائم فکس کیا ہوا ہے، اسی طرح سے یہ غم اور خوشی کا ٹائم بھی ہے کہ یہ کچھ ٹائم میں اگر ہمارے پاس غم ہے تو ہمیں اس کے لیے پریشان نہیں ہو جانا، بلکہ اس پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بہتری رکھی ہوئی ہو، کیونکہ جس طرح ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے جو غم ہیں وہ بھی ضرور ختم ہو کے خوشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے جو ہے کائنات جس کے لیے بنی ہوئی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ان پہ کتنی ٹیسٹ اور ٹرائلز آئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اف تک نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ تو ہم پہ تو اسپیشل ایک بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک امتی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک راہبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو ہمارے لیے بھیجا ہے کہ اس کی ایک ایک آیت میں ہمیں جو ہے زندگی کا سبق ملتا ہے، تو ہمیں جو ہے اس زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزارنا ہے، ہمیں اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا۔ آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس میں اگر کچھ آپ کو برا لگے گا تو آپ ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیں گے۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ اللہ حافظ، کل میں ایک نئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔